بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا تھا۔ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے، لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، سب موت کی کگار پر تھے۔ انہی دنوں میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دادی اور حضرت عبدالمطلب کی بیوی نے خواب دیکھا، جانوروں میں برکت ہوگی۔ مکہ والو، اگر تم اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنوں میں سے کسی ایک ایسے انسان کو تلاش کرو جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو اور اس کی پلکیں گھنی ہو اور بھویں آپس میں ملی ہو۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے۔ سب پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومے اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائے۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی جس کے بارے میں اوپر نشانیاں بتائی گئی ہے وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہے تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دادی رقیہ نے خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگے تو ہم پر بارش ہوگی۔ اس لیے چلو ہم اس آدمی کی تلاش کریں کہ جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔ مکہ والوں نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تو وہ ساری خوبیاں جو خواب میں بیان کی گئی تھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا عبدالمطلب کے اندر نکل آئی۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبدالمطلب سے کہا، آپ ہی ہمارے سردار ہو اور آپ ہی کے اندر وہ ساری خوبیاں نظر آ رہی ہیں جو خواب میں بتائی گئی ہیں، اس لیے آپ چل کر ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ عبدالمطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کیا اور مکہ کے ہر گھر سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر کعبہ کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما اور پھر جبل ابو قابس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت عبدالمطلب ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک سال کی ہوئی تو ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ آپ بہت پریشان ہو گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا عبدالمطلب صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر ایک جادوگر کے پاس گئے۔ جادوگر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے عبداللہ مطلب، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ حضرت عبداللہ مطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اے عبداللہ مطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں ابھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تو یہ گھر کی چھت مجھ پر گر جائے گی۔ یہ عبداللہ مطلب، تم اس لڑکے کی حفاظت کرنا اور اسے یہودیوں سے بچا کر رکھنا، ورنہ اگر وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اور رہی بات اس بچے کی آنکھوں میں درد کی تو اس کا علاج خود اس بچے کے پاس موجود ہے۔ یہ سن کر عبداللہ مطلب بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیسے؟ تو اس جادوگر نے جواب دیا کہ جاؤ، گھر جاؤ اور اس بچے کے منہ میں انگلی رکھ کر اس کا تھو اس کی آنکھوں میں لگا دو، پھر دیکھنا کہ اس کی آنکھوں کی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ مطلب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عبداللہ مطلب اپنے پوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو جب تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ آ جاتے تب تک گھر میں کوئی بھی کھانا شروع نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول کی برکت یہ ہوتی کہ جب بھی کھانا کم ہوتا تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کھانے میں شریک ہوتے تو وہ کم کھانا بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا اور آخر میں کھانا بچ بھی جاتا۔ دادا ابو طالب کو بلائے اور کہا کہ اے ابو طالب، ابھی تک میں نے اپنے پوتے محمد کو ہر طرح سے خیال رکھتا آیا ہوں اور اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اب یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس لیے اس کی خوب دیکھ بھال کرنا اور اس پر غصہ نہ ہونا۔ اتنا کہہ کر حضرت عبداللہ کی روح نکل جاتی ہے۔
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की इंतकाल पर खूब रोए और ये सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन अल्लाह ने जिसकी खुद जिम्मेदारी ली हो उसके लिए आसमान और ज़मीन खुद ब खुद उसके सहारा बन जाते हैं। हिजुन नाम की एक जगह पर दफन किया गया। जिस वक्त दादा अब्दुल्ला मुत्तली का जनाजा उठाया जा रहा था, लोग उन्हें कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाजे के पीछे रोते हुए चले आ रहे थे। एक बार एक सहाबी ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या आपको अपने दादा अब्दुल मुत्तली की वफ़ात के बारे में कुछ याद है? तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे याद है, मेरी उम्र उस समय 8 साल की थी। तो प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक बहरा जादूगर ने देखा तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या इरशाद फरमाया, हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।